الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على روح النبي المطهر شفيع الورى في يوم البعث ومحشر بشير نذير سيد القوم جملة رسول كريم خير ذات وجوهر وما مثله في الناس من صلب آدم بخلق عظيم ثم ذات مطهری إسالما أنوار وجه محمد فلم يبق نور ما لنجم منوری سقى معشر الأبرار من حوض الكوثر شرابا طهورا خاليا عن مكدری عليك صلاة الله يا سيد الورى وعليك السلام الله يا خير منظري وعلى آلك الصلاة وأصحابك السلام إلى يوم الجزاء من خالق الأكبر اکبر اور درود شریف پڑھیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم لمحات نظیر و کافی نظر لمحات نظیر و کافی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا لمحات نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جنگ راج کو تاج تو رے سر سوہے جنگ راج کو تاج تو رے سر سوہے تجھ کو تو شہد و سرا جانا لمحات زیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا البحر علا والموج طغى من بے کس طوفان ہوش ربا من بے کس طوفان ہوش ربا مجدار میں ہو بگڑی ہے ہوا مجدار میں ہو بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا لمحات نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا
أنا في عطش وسخاك أطمع ہے کہ سوئے پاک ابر کرم ہے کہ سوئے پاک ابر کرم برسن رے رم جھم برسن رے رم جھم 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 برسن رے رم جھم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند ادھر بھی گرا جانا لمحات نصیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا الروح فدا کفزد ہر یکی شعلہ دیگر برسن عشق یک شعلہ دیگر برسن عشق مرا تن من دھن سب پھوک دیا مرا تن من دھن سب بھوک دیا رے مورا تن دھن مورا تن من دھن مورا تن من دھن مورا تن من دھن مورا تن من دھن سب پھوک دیا یہ جان بھی پیار جلا جانا یہ جان بھی پیار جلا جانا لمحات زیرو کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا بس خام منوع رسا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار سے راہ پڑا جانا لمحات نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. اللہ تبارک تعالیٰ اپنا فضل و کرم ہم سب کے حال پر نازل فرمائے. اس کے حبیب دردمندوں کے طبیب روحی فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت عنایت کرم اللہ تعالیٰ ہر آن ہر لمحہ ہم گنہگاروں کو نصیب فرمائے. ان کی امت کے اولیاء کرام بالعموم اور خاص طور سے حضور محبوب ربانی قطب سبحانی غوث سمدانی شہباز لامکانی
شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامتیں ہر جگہ ہماری آپ کی دستگیری فرمائیں۔ میں نے کل آپ حضرات کے سامنے اپنے دایا حضور سیاح ایشیا خطیب الہند اللہ رحمت و رضوان کا کلام فقیر زادے نے پڑھا تھا، تو اس کے مقطع کے ایک مصرے پر میں نے گفتگو کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ دوسرے مصرے پر اللہ نے اگر توفیق دی تو اللہ کی توفیق سے دوسرے مصرے پر میں بیان کروں گا۔ تو وہ حضرت کا جو شعر ہے کہ طریقت بے شریعت وادی پرخار ہے مظہر، طریقت بے شریعت وادی پرخار ہے مظہر، اس پر گفتگو ہوئی تھی تھوڑی سی اور وقت ہو گیا تھا۔ دوسرے مصرے فرماتے ہیں طریقت بے شریعت وادی پرخار ہے مظہر، میں وحدت پیو میں وحدت پیو لیکن ہو پیمانہ محمد کا، میں وحدت پیو، میں کہتے ہیں شراب، تو ایسی شراب طہور، شراب پاک، پاکیزہ شراب کہ جو تم کو اللہ کا، جس سے تم کو قرب نصیب ہو، اللہ کی محبت کا جام پیو، محبوب الہی بنو، لیکن وہ پیمانہ جو ہو نا جس پر وہ شراب ڈالی جاتی ہے، وہ شربت جو ڈالا جاتا ہے اس کو پیمانہ کہتے ہیں، جس کو ہم لوگ گلاس کہتے ہیں نا، جام بھی کہتے ہیں، بہت سارے الفاظ ہیں گلاس، تو وہ گلاس جو ہو تو وہ کون سا ہو؟ محمد رسول اللہ ہے۔ میں وحدت پیو، میں وحدت پیو لیکن ہو پیمانہ محمد کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی پیمانے سے اگر میں وحدت پیو گے تو کامیاب ہوگے، اگر کوئی اور پیمانہ اختیار کرو گے تو کامیاب نہیں ہوگے، پھٹک جاؤ گے، پھٹک جاؤ گے۔ اس کا میں نے آپ کو ترجمہ بتا دیا۔ اللہ اکبر۔ اب اس مصرے پر تھوڑی سی اگر آپ حضرات کی اجازت ہو تو گفتگو کر لیں۔ میں وحدت پیو، ایک اللہ کو مانو، یہ ایمان ہے نا، یہ ایمان کی اصل ہے، اللہ کو ایک ماننا۔ میں نے اپنی گفتگو جب شروع کی تھی تو اسی پر شروع کی تھی، قل ہو سورہ اخلاص پر۔ اللہ ایک ہے، اللہ کو مانو، اس کی ذات اور صفات کے ساتھ مانو، اللہ کی قدرت کے ساتھ مانو، جیسا ماننے کا حق ہے اس طریقے سے مانو، جیسا ماننے کا حق ہے اس طریقے سے مانو۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہم کہتے ہیں نہیں ہم اللہ کو مانتے، بے شک صاحب کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر اللہ کی کیوں نہیں مانتے؟ اللہ کی کیوں نہیں مانتے؟ پھر اللہ کو معبود مان لیے، زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آپ ضربے لگاتے رہیے، لیکن مانیں گے دل کی مانیں گے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا لقد اتخذ هواه الہا، کیا ہے مصطفیٰ کیا آپ لوگوں نے ان کو نہیں دیکھا کہ جنہوں نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ خواہشات نفس کو، دل کہے گا تو جائیں گے مسجد، نہیں کہے گا نہیں جائیں گے۔ دل نے کہا کہ نماز پڑھو تو پڑھیں گے، دل نے نہیں کہا تو نہیں پڑھیں گے۔ دل نے کہا کہ روزہ رکھو تو رکھیں گے، دل نے نہیں کہا تو نہیں رکھیں گے۔ دل نے کہا جمعہ آؤ، جمعہ آئیں گے۔ تم نے دل کو خدا بنا رکھا ہے کیا؟ ارے مسلمان تو اسے کہتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ رسول کے سامنے سرنڈر کر دے، سرنڈر کر دے، یہ ہے اسلام، یہ ہے ایمان۔ اللہ رسول کی نہیں مانیں گے، دل کی مانیں گے۔ کچھ لوگ
حضرت جی کی مانیں گے، حضرت جی نے کہا کہ ایسا کرو تو کریں گے، نہیں کہا تو رک جائیں گے۔ کچھ لوگ بابے کی مانیں گے، بابا جی نے کہا تو کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے۔ ارے بابا جی کا کلمہ پڑھتے ہو، پیر صاحب کا کلمہ پڑھتے ہو، حضرت جی کا کلمہ پڑھتے ہو، کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو، تو اللہ نے ایک فارمولا بتا دیا، ایک طریقہ بتا دیا، ایک راستہ بتا دیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے مصطفیٰ لوگوں سے کہہ دیے، یہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، میری محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو مجھ سے محبت کرنا ہے تو ان کی ابھی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ مجھ تک پہنچ جائیں، مجھ تک پہنچ جائیں، ان کی ایسی حیثیت نہیں ہے۔ اگر یہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ بتا دیئے، قل آپ فرما دیئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ نمازی پڑھو، روزے رکھو، اللہ اللہ کرو، اللہ کی ضربیں لگاؤ، حق کی ضربیں لگاؤ، کیا کرو؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ مصطفیٰ آپ کہہ دیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، نقل نہیں کرو۔ میں علم والوں سے سنو گے تو سمجھ میں آئے گا۔ فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ اتباع اور نقل میں فرق ہے، اتباع اور نقل میں فرق ہے۔ کسی کو دیکھا اس کی نقل اتارنے لگے، لیکن نقل نہیں، نقل کے لیے نہیں کہا، اتباع کرو، یعنی فالو کرو عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ۔ فتبعونی، عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ فالو کرو، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ فتبعونی، میری اتباع کرو، تو کیا ہوگا؟ تو کیا ہوگا؟ رزلٹ بھی سن لو، حامد ربانی سے نہیں، کلام ربانی سے سنو، کیا ہوگا؟ قل، اے مصطفیٰ فرما دی، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو، اللہ کے رسول کی اتباع کرو۔ تو کیا رزلٹ ملے گا؟ کیا نتیجہ ملے گا؟ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ۔ تم تو اللہ سے محبت کرنا چاہتے تھے نا، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا، تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا، اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے گا۔ محبوب الہی بننا ہے تو رسول اللہ کی غلامی اختیار کر لو، رسول اللہ کی اتباع کرو، یہ ہے۔ اسی لیے میرے تایا حضور فرماتے ہیں کہ میں وحدت پیو لیکن ہو پیمانہ محمد کا، پیمانہ محمد کا ہے۔ رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ کر کوئی بھی طریقہ لے کر جاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہے کسی میں دم تو اس بات کو کاٹ دے، اللہ کو صرف اور صرف اللہ کے نزدیک وہ چیز مقبول ہے جو محبوب کے طریقے پر ہو، جو محبوب کے طریقے پر ہو۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، تمہارے سجدوں کا محتاج ہے کیا؟ نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ تو فتبعونی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اللہ کا فرمانا ہے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، محبت کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیے کہ آپ کہہ دیے کہ میری اتباع کرو، اللہ تم کو محبوب کر لے گا، پسندیدہ بندے بن جاؤ گے۔ لیکن آج نہیں، ہم تو دل کی مانیں گے، ہم تو دل کی مانیں گے، ہم تو وہ کریں گے جو حضرت جی کہیں گے، جو بابا کہیں گے وہ کریں گے، جو پیر صاحب کہیں گے وہ کریں گے۔ اگر سن لو
شریعت کا ایک اصول بتا رہا ہوں. میرے نوجوان ساتھیوں، ہمیشہ یاد رکھنا اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا، لا طاعت فی معصیت اللہ. اللہ کی نافرمانی میں کسی کی بھی اطاعت جائز نہیں، چاہے کوئی بھی ہو. اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں. جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے چھوڑ دو. ہاں، اللہ کے حکم کے مطابق اگر پیر صاحب کہیں تو ضرور کرو، اگر اللہ کے حکم کے مطابق بابا کہیں تو ضرور کرو، اللہ کے حکم کے مطابق اگر حضرت جی کہیں تو ضرور کرو، لیکن اگر اس کے خلاف کوئی کہے تو ہرگز مت کرنا. یہ پیمانہ اگر بنائے رہو گے تو کبھی بھٹکو گے نہیں. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو تمام ایمان والے بھائیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بہتر پیو لیکن ہو پیمانہ محمد کا ہے. اسلام کلمہ ہم پڑھتے نا، کلمہ پڑھتے ہیں. کب پڑھتے ہیں؟ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تب پڑھتے ہیں. میت اٹھاتے وقت پڑھو بھائی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھا کرو کلمہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب صبح اٹھا کرو تو کلمہ پڑھا کرو، اور جب رات میں سویا کرو تو کلمہ پڑھا کرو، کیونکہ پتہ نہیں تم سے انجانے میں کیا کفر سرزد نہ ہو جائے، خدا نہ خواستہ کوئی بات ایسی نہ نکل جائے. تو میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان یہ ہے کہ رات میں سو تو کلمہ پڑھ کے سو، اور جب اٹھو تو کلمہ پڑھ کے اٹھو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ایمان کی کنجی ہے، اسی سے ایمان میں داخل ہوتا ہے نا انسان. اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایمان باللہ سے پہلے ایمان بالرسول ضروری ہے. ایمان بالرسول ضروری ہے. رسول پر ایمان لاؤ پہلے، پھر تمہارا اللہ پر ایمان لانا صحیح ہوگا. پھر اللہ پر ایمان لانا صحیح ہوگا. پہلے رسول پر ایمان لاؤ. جب رسول پر تم ایمان لیا ہوگے، رسول کو مان لو گے، پھر اللہ وہ جو کہیں گے وہ مانو گے. جو وہ کہیں گے وہی مانو گے نا. تو اللہ تعالیٰ اس اہم بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ آمنوا کما آمن الناس. اے لوگوں ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لاتے ہیں. لوگ سے ناس سے مراد مفسرین کرام فرماتے ہیں جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں ویسا ایمان لاؤ. اللہ کے رسول جیسا ایمان تو تم لا ہی نہیں سکتے. ایمان میں جب تم رسول کے برابر نہیں ہو سکتے تو کس چیز میں برابری کر رہے ہو یار؟ رسول اللہ نے کہا اللہ ایک ہے، میں گواہی دیتا ہوں دیکھ کر کہا. اللہ کے رسول نے کہا جنت ہے، دیکھ کر کہا. اللہ کے رسول نے فرمایا دوزخ ہے، دیکھ کر کہا. اللہ کے رسول نے کہا میزان ہے، دیکھ کر کہا. اللہ نے کہا فرشتے ہیں، دیکھ کر کہا. تم نے کیا دیکھا ہے؟ تم نے کیا دیکھا ہے؟ تم نے تو کچھ نہیں دیکھا. تم تو بغیر دیکھے کہہ رہے ہیں. صرف رسول اللہ کے گواہی پر کہنے پر کہہ رہے ہیں. اس لیے ایمان باللہ اس وقت قبول ہوگا جب ایمان بالرسول پختہ ہوگا. جس طرح رسول کو ماننے کا حق ہے اس طریقے سے رسول کو مانو جیسا ماننے کا حق ہے. آج لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو مانتے ہیں صاحب، ہم لوگ بھی درود پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، لیکن غیب کا علم نہیں مانتے، کیونکہ ہمارے حضرت جی نے لکھ دیا ہے. ایک کتاب پر ایمان لائے ہو، ہمارا ایمان تو قرآن پر ہے نا. قرآن پر ہے نا. جو کتاب تمل زبان میں لکھی ہوئی، اردو زبان پہ لکھی ہوئی کتاب پر ایمان تو ہے نہیں نا. ہمارا ایمان تو قرآن پر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر ہے. لیکن نہیں، 13ویں صدی 14ویں صدی کی کسی مولوی نے اگر کچھ لکھ دیا تو ہم وہی پڑھیں گے، وہی سنیں گے، وہی مانیں گے. لال رنگ کا چشمہ لگائے ہو اور کہہ رہے ہو کہ مجھے لال کے علاوہ کچھ دکھتا نہیں. چشمہ اتارو، کھلی آنکھ سے دیکھو، کھلی آنکھ سے دیکھو. ابے تم تو لکڑی کا چشمہ لگائے ہو.
اندھیرا اندھیرا دکھ رہا ہے. لکڑی کا چشمہ جب تک پہنے رہو گے تو اندھیرا ہی دکھائی دے گا. لکڑی کا چشمہ جس وقت اتار دو گے تو عید میلاد النبی کا نور تم کو نظر آئے. اتارو تو میرے بھائی، اتارو تو. کیوں چشمہ پہن رکھا ہے؟ کیوں چشمہ پہن رکھا ہے؟ کیوں ایک آدمی پر، کسی ایک جماعت پر ایمان رکھتے ہو؟ ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ کا ایمان تھا. صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ صحابہ کا ایمان ایسا تھا جیسا ہمارے امام نے اپنے شعر میں بتایا ہے کہ یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آج پڑھے ہیں یہ حدیث میں ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی حدیث ہے. کون سی حدیث میں ہے؟ حدیث میں آیا کیا؟ ابے بے وقوف، حدیث کا مطلب سمجھتا ہے؟ حدیث کسے کہتے معلوم ہے؟ حدیث قولی کسے کہتے؟ حدیث فعلی کسے کہتے؟ حدیث اقراری کسے کہتے؟ تجھے معلوم ہے؟ کون سی حدیث؟ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، غریب ہے؟ کون سی حدیث ہے موضوع ہے؟ حسن ہے تو حسن لذاتی ہی ہے کہ لغیری ہی ہے؟ صحیح ہے تو صحیح لذاتی ہی ہے کہ لغیری ہے؟ کچھ معلوم نہیں، کچھ نہیں معلوم. ہمارے مولوی صاحب نے بتا دیا کہ بس حدیث میں آیا، حدیث. بے وقوف، اپنے ایمان کو اتنا سستا مت کرو کہ کوئی بھی آ کر تمہارا ایمان چھین لے. ایمان کی حفاظت کرو، ایمان کی حفاظت. صحابہ کا کیا حال تھا؟ کوئی مطلب نہیں. تمہیں مانا، تمہیں جانا، پہلے جانا، تمہیں جانا. آج زیادہ تر لوگ جاننے کی ہی حد میں ہیں. جانتے ہیں، نالج بہت ہے، انٹرنیٹ میں سرچ کر رہے ماشاء اللہ. یہ دیکھیے ایسے سے ایسا ہے، اس کے لیے حدیث آئی ہے اور فوراً ٹک 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 یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر فلاں فلاں 70 فلاں 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 یہ تھی. ٹھیک ہے، تم نے سرچ کیا کہ کس نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے؟ جن علماء کرام نے اس کو پروف کیا ہے. اس سے کوئی مطلب نہیں. بس گوگل بابا نے کہہ دیا. ابے گوگل بابا پر ایمان لاتے رکھتے ہو کیا؟ کس پر ایمان ہے؟ اللہ رسول پر ایمان ہے نا، تو اللہ رسول کی بات مانو. دین سمجھنا ہے تو دین والوں کے پاس آؤ. بے دینوں سے دین سمجھ رہے ہیں، نیٹ سے دین سمجھ رہے ہیں، انٹرنیٹ سے ہم نے سرچ کر لیا ہے. کوئی دیکھو، اسی لیے تو تماشا بن گیا ہے نا. آج دین سمجھانے کے لیے انجینئر آ رہے ہیں، کچھ دنوں میں کارپینٹر آئیں گے. دین سکھانے کے لیے کچھ دنوں میں کارپینٹر آئیں گے، کچھ دنوں میں حجام آئیں گے اسورا لے کے، وہ تم کو دین سکھائیں گے. کچھ دنوں میں موچی آئیں گے، سبزی بیچنے والا تم کو دین سکھائے گا. کیونکہ دنیا نے سمجھ لیا ہے کہ بے وقوف لوگ ہیں، ان کو جس طرح چاہو بہکاؤ، جس طرح چاہو بہکاؤ. دین سیکھنا ہے، بزرگان دین سے سیکھو، بزرگان دین سے سیکھو. دین سیکھنا ہے تو نہ کالج سے نہ کتابوں کے اثر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. کتنے انجینئر آئے تھے ہندوستان میں، کتنے آئے تھے نیٹ لے کے دین پھیلانے کے لیے، کتنے آئے تھے؟ ایک آیا تھا، ایک آیا تھا. دیکھو دین کیسے پھیلایا جاتا ہے. تبلیغ کرنے کا شوق ہے، میں بھی تبلیغ کرنے آیا ہوں. تبلیغ کا میں منکر نہیں ہوں، تبلیغ سے انکار نہیں، تبلیغ کرو، میں بھی تبلیغ کرنے آیا ہوں. لیکن مصطفیٰ کی محبت دل میں بسا کے تبلیغ کرو. وہ نظر پیدا کرو، وہ بزرگان دین کی صحبت میں رہ کر ان کی خدمت کر کے پہلے وہ چیز حاصل کرو کہ تمہاری زبان میں تاثیر پیدا ہو. آج تبلیغ ہو رہی ہے، لیکن کیا فرق؟
تبلیغ کرنے والے خود 2 نمبر کا کام کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، فریب کر رہے ہیں، یہ بڑی بڑی داڑیاں رکھے ہوئے ہیں، نماز کی یہ بڑے بڑے ٹھٹے پڑے ہوئے ہیں، موقع ملتا ہے سگے بھتیجے کی، یتیم بھتیجے کی پراپرٹی کو ہڑپ لیتے ہیں۔ تم نے صرف ایک چیز کا نام دین بنا لیا کیا؟ نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ ارے نماز افضل عبادت ہے، بے شک، اس سے انکار نہیں، نماز افضل عبادت ہے، لیکن نماز سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے، نماز سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے ایمان، وہ ہے ایمان۔ اور ایمان میں اصل کیا ہے؟ ایمان کی اصل کیا ہے؟ کیا ہے ایمان کی اصل؟ غور کیا صحابہ کی زندگی دیکھو نا، ایمان کی اصل کیا ہے؟ ایمان کی اصل ہے عشق رسول، ایمان کی اصل محبت رسول ہے۔ ارے مولا علی صحابی تو ہیں، صحابی ہیں کہ نہیں؟ بولو، ارے صحابی بھی ہیں، اور اب جن کو اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ارشاد فرمایا کہ علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی دنیا میں بھی تم میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ لیکن کیا دیکھو صحابی کا عقیدہ دیکھو، رسول کہہ رہے ہیں تم میرے بھائی ہو، تم میرے بھائی ہو، دنیا میں بھی بھائی ہو، آخرت میں بھی بھائی ہو۔ لیکن صحابی رسول مولا علی شیر خدا کبھی اللہ کے رسول کو بھائی نہیں کہہ رہے ہیں، کبھی بھائی نہیں کہہ رہے ہیں، جب کہہ رہے ہیں آقا کہہ رہے ہیں، جب کہہ رہے ہیں مولا کہہ رہے ہیں، جب کہہ رہے ہیں نبی اللہ کہہ رہے ہیں، جب کہہ رہے ہیں رسول اللہ کہہ رہے ہیں، جب کہہ رہے ہیں ختم النبیین کہہ رہے ہیں۔ مقام صحابہ میں حضرت علی شیر خدا اور سرکار دو عالم، نبیوں کے سردار، ولیوں کے سردار، تاجدار نبوت، تاجدار ولایت، کیا منظر ہوگا، تاجدار ولایت، تاجدار نبوت، نبیوں کے سردار، ساتھ میں ہے ولیوں کے امام ہیں۔ نماز کا وقت ہوا، سرکار دو عالم آرام فرما رہے ہیں، عصر کے بعد تو ویسے لوگ نہیں سوتے، آنکھ بند کریں، لیٹے، زانو علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سر رکھے، آنکھ بند کی ہے، اور بالکل عصر کا وقت ختم ہونے والا، اس وقت یہ تو سونے کا وقت نہیں ہے، نبی سو رہے تھے، نبی سو رہے تھے، یا علی شیر خدا کا دل ٹوہ رہے تھے۔ تو یہ کس طرف جاتا ہے؟ یہ نماز کی طرف جاتا ہے یا میری طرف رہتا ہے؟ مولا علی شیر خدا دیکھ رہے ہیں، نماز، سورج لال ہو گیا، سرخ ہوتا جا رہا ہے، ڈوبتا جا رہا ہے، آدھا ڈوب گیا، چوتھا ہی بچا، ذرا سا بچا ہے، دیکھتے دیکھتے پورا سورج ڈوب گیا، پورا سورج ڈوب گیا۔ غم ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کس بات کے غم پہ؟ کہ نماز آج پہلی مرتبہ قضا ہوئی، کیونکہ 8 سال کی عمر میں تو ایمان لے آئے تھے، نماز بعد میں فرض ہوئی ہے، نماز پڑھنا پہلے شروع کر دیا، پہلی مرتبہ نماز قضا ہوئی ہے۔ اس بات پر مولا علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آج ہماری کتنی نماز قضا ہوتی ہے، کیا ہم کبھی روتے ہیں؟ کبھی ہمیں افسوس ہوتا ہے؟ کبھی ملال ہوتا ہے؟ آرام سے بیٹھے بیٹھے نمازیں چھوڑتے رہتے اور کہتے علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ صرف نعرے لگانے سے علی والے نہیں بنو گے، عمل بھی تو کرو۔
ہمارے ہاں تو حال یہ ہے کہ جہاں سے کچھ ہوا، ذرا سا سر میں درد ہوا، نماز چھوڑ دی. کچھ بھی ذرا سا ہوا، کیا ہوا؟ کرکٹ کا میچ آ رہا تھا اس لیے نماز چھوڑ دی. نعوذ باللہ. رشتہ دار ہے، نماز چھوڑ دی. کام سے کہتے نماز چھوڑ دی. نماز پڑھو میرے دوستو، اس سے پہلے کہ ہماری تمہاری نماز پڑھی جائے. نماز پڑھ لو. کیوں دوسروں کو کہنے کا موقع دیتے ہو کہ سنی سے عقیدے والے تو ہوتے ہیں لیکن عمل کے معاملے میں پیچھے رہتے ہیں؟ ارے شیطان ہمیں تمہیں ہی بہکائے گا یار. شیطان ہمیں لوگوں کو تو بہکائے گا، ان کو کیوں بہکائے گا؟ ان کو کیوں بہکائے گا؟ بہکائے گا تو ہمیں لوگوں کے پاس نا. ارے چور کہاں آئے گا جہاں مال ہوگا؟ چور کہاں آئے گا جہاں مال ہوگا، جہاں دولت ہوگی، جہاں رسول کی محبت کا سونا چمک رہا ہوگا، جہاں ولیوں کی محبت کے جواہرات چمک رہے ہوں گے، جہاں ایمان ہوگا وہاں ڈاکہ ڈلے گا. لیکن چور کو ہرانا ہے، چور کو ہرانا ہے. چور کو چوری نہیں کرنے دینا، شیطان کو ہرانا ہے، ہرانا ہے. کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کے پاس زمین ہے. اگر نماز پڑھ لے گا تو بلڈنگ بننا شروع ہو جائے گی، روزے رکھے گا تو چھت پڑ جائے گی، اس کی تو بلڈنگ پھر تو تیار ہو جائے گی. اس کو تو پھر جنت میں جانے سے کوئی چیز روک ہی نہیں سکتی. یہ تو فوراً چلا جائے گا. اس لیے میرے دوستو نماز پڑھنا، نماز پڑھنا، نماز مت چھوڑنا، ورنہ ایک وقت آئے گا لوگ ہماری تمہاری نماز پڑھیں گے. تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں میں سرکار دو عالم آنکھ بند کرے لیٹے، نماز سورج ڈوب گیا. پہلی مرتبہ زندگی میں، پہلی مرتبہ نماز عصر قضا ہوئی. افسوس غم میں آنسو ڈھلک گیا، آنسو بہنے لگے، آنکھوں نے ساتھ نہیں دیا. غم ہوا نا. آنسو کے قطرے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ مبارک پر گرے ہیں نا، ان آنسوؤں کا مقام دیکھو. نکلے ہیں تاجدار ولایت کی آنکھ سے، اور کہاں جا کے رکے ہیں؟ محبوب خدا کے رخسار پر. اللہ اکبر. وہ چہرے مبارک پر جس کی قسم اللہ قرآن میں اٹھاتا ہو، جس چہرے مقدس کو دیکھنے کی یہ عظمت ہے. چہرے کی بات نہیں کر رہا ہوں، رخ مصطفیٰ کی بات نہیں کر رہا ہوں. ارے رخ مصطفیٰ کی اگر بات کروں گا تو برداشت نہیں کر پاؤ گے. صرف اتنا سمجھ لو کہ وہ رخ مصطفیٰ کی عظمت ہے کہ ایک نظر ایمان کے ساتھ جو دیکھ لیتا ہے وہ ولایت کی سارے منزلیں طے کر جاتا ہے. ولایت کی ساری منزلیں ایک نظر میں طے کر جاتا ہے. ابے ریاض مجاہدہ کچھ نہیں، رخ مصطفیٰ کی ایک جھلک دیکھی، ایمان لانے کے بعد صحابی ہو گیا. صحابی ہو گیا، ولی سے بڑھ گیا، افراد سے بڑھ گیا، اختاب سے بڑھ گیا، اوقات سے بڑھ گیا، عارف باللہ سے بڑھ گیا، مظلوم سے بڑھ گیا، قلندر سے بڑھ گیا، ارے غوث سے بڑھ گیا، غوث الثقلین سے بڑھ گیا، وقت کے امام سے بڑھ گیا. امت میں سب سے اونچے مقام پر پہنچ گیا. سب سے اونچے مقام پر جو جماعت ہے اس جماعت میں شامل ہو گیا، صحابی ہو گیا. رخسار پر گرے، آقا نے آنکھ کھولی. کیا بات ہے علی، کیوں رو رہے ہیں؟ یا رسول اللہ نماز قضا ہو گئی. عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، نماز قضا ہو گئی، سورج ڈوب گیا، سورج ڈوب گیا. علی اٹھا لیتے، اٹھا لیتے. یا رسول اللہ میرے زانوں میں کسی اور کا سر نہیں تھا، میرے زانوں میں کسی اور کا سر نہیں تھا.
محبوب خدا کا سر تھا، وجہ تخلیقی کائنات کا سر تھا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا بننا اس کا سر تھا۔ یا رسول اللہ آپ کی نیند کیسے خراب کرتا؟ علی میری نیند پر نماز، ارے آقا ایک نماز تو کیا، علی پوری زندگی کی نماز آپ پر قربان کر سکتا ہے، کیونکہ علی کو نماز بھی تو آپ ہی کے صدقے میں ملی ہے۔ یہ ہے عقیدہ صحابہ کا، یہ ہے عقیدہ صحابہ کا، کیونکہ جانتے تھے کہ ایمان اصل ہے، اور ایمان میں رسول کی محبت جان ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ۔ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ اے علی تم نے میرے لیے نماز قضا کی ہے، نماز عصر، وہ بھی جس کی حفاظت کے لیے سب سے زیادہ حکم ہے، حافظوا الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، قرآن میں اللہ نے فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو۔ اللہ کا بھی کلام، اللہ اکبر، یہ نہیں کہا نمازیں پڑھو اور بیچ کی نماز ضرور پڑھو، یہ نہیں کہا، حفاظت کرو، حفاظت کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، اور عصر کی نماز کی خاص طور سے حفاظت کرو۔ آج تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو پڑھ لیتے ہیں، اللہ کے لیے پڑھنا، امام چاہے جیسا، امام سے ہمیں مطلب نہیں، امام کے عقیدے سے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ ابے جہاں ڈرائیور جائے گا وہیں نہ گاڑی جائے گی، وہیں گاڑی جائے گی نا۔ آپ نیت کیسے باندھتے ہیں؟ آگے سمام کی، پیچھے سمام کے کہتے ہیں نا۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض فجر کی، وقت فجر کے بعد صلی اللہ تعالیٰ کے منہ میں رکھا بھی شریف، پیچھے اس امام کے، یعنی کہ امام کی نماز جہاں جائے گی وہاں ہماری نماز جائے گی۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، اگر نماز میں امام کا وضو ٹوٹ جائے، نماز میں اگر خدا نہ خواستہ امام کا وضو ٹوٹ جائے تو مقتدی کی نماز ہو جائے گی؟ بولیے، نہیں ہوگی۔ اگر امام بے وضو ہے تو مقتدیوں کی نماز نہیں ہوگی۔ جب بے وضو امام کی پیچھے مقتدیوں کی نماز نہیں ہوگی تو بے ایمان امام کے پیچھے مقتدی کی نماز کیسے ہو جائے گی؟ حفاظت کرو میرے دوستو، حفاظت کرو۔ مولا علی نے کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا، اے علی تم نے میرے لیے نماز عصر قضا کر دی۔ یا رسول اللہ آپ ہی کی صدقے میں تو ملی ہے، لیکن یہ علی رو رہا ہے، سرکار پہلی مرتبہ قضا ہوئی اس لیے ملال ہے، رنج ہو رہا ہے، میری محبت میں تم نے قضا کی تھی، میری محبت میں میری شریعت حکم دیتی ہے کہ اگر کسی وجہ سے نماز قضا ہو جائے، وقت میں نہیں پڑھ پاؤ تو بعد میں اس کی قضا کر لو، ادا نہیں پڑھ پائے تو بعد میں قضا کر لو۔ لیکن علی تم نے میری خاطر، میری محبت میں نماز عصر کو قضا کیا تو اللہ نے مجھے مجبور نہیں مختار بنا کر بھیجا ہے۔ اے سورج پلٹا، ارے سورج نے فوراً حکم کی تعمیل کی، کیونکہ سورج کو معلوم ہے کہ میری چمک انہی کے صدقے میں ہے، میری چمک انہی کے صدقے میں ہے، میرا وجود انہی کے صدقے میں ہے، یہ نہ ہوتے تو میں نہ ہوتا۔ آیا کہ آیا سورج، علی سورج پلٹ آیا، عصر کا وقت ہے، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ ارے ساری دنیا سورج کو دیکھتی رہی، کب ڈوب رہا، کب نکل رہا، کب ڈوب رہا، کب نکل رہا، وہ کسی کے لیے نہیں رکتا۔ آج سورج رکا ہے، اے سورج کب ڈوبے گا؟ کہ جب علی کی نماز پوری ہوگی تب ڈوبوں گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے شان میرے آقا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں وحدت پیو لیکن وہ پیمانہ محمد کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان سب سے پہلے ہے، اس کے بعد عمل بھی کرو، عمل کے لیے نہیں منع کیا جاتا ہے،
عمل کرو. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، میں صحابہ اعلان فرما دیے گا تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو کیا کرو؟ میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے صحابہ کا ایمان، یہ میں کر رہا تھا، جیسے صحابہ ایمان لائے. صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ اس کو ایک شعر میں ہمارے امام نے بتا دیا کہ تمہیں جانا تمہیں مانا. آج لوگ جان رہے ہیں رسول اللہ کے بارے میں، جان لے بہت اچھی نالج ہے، بہت اچھی، لیکن مانتے نہیں. کلین شیپ ہیں، اب پوری کلپ بنوا رہے ہیں. بہت آج میں نئی ریسرچ لے کر آیا ہوں. کیا ریسرچ لائیں؟ ریسرچ یہ ہے کہ دنیا میں ان جیسی کوئی شخصیت، کوئی پرسنالٹی نہیں ہے. دنیا میں جتنی بھی پرسنالٹیز آئی ہیں ان کی جیسی کوئی پرسنالٹی ہے ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے اکیلے ایک مذہب کی بھی بنیاد رکھی، ایک ملک کی بھی بنیاد رکھی، اور انہوں نے ایک حکومت کی بھی بنیاد رکھی، ایک قوم کو بھی بنایا. ارے تم ریسرچ کرتے کرتے مر جاؤ گے، میرے آقا کی خصوصیت ختم نہیں ہوگی. لیکن تم نے مانا ہے؟ نہیں مانا. مانیں گے نہیں. ابے ماننا ہی تو اصل ہے، ماننا اصل ہے. خالی جاننے سے کام نہیں چلتا. جان لیا اللہ کے رسول ہے، اور رسول ہے، رسول مان رہا ہو، نبی مان رہا ہو تو غیبدہ مانو، غیبدہ مانو. رسول مان رہے ہو تو حاضر و ناظر مانو، حاضر و ناظر مانو. رسول مان رہے ہو تو جو رسول کا جتنے بھی اختیارات ہیں وہ بھی مانو. سب اللہ کے دیے سے ہے. ہمارا سب کا عقیدہ ہے ہر کام کا فاعل حقیقی اللہ تبارک تعالیٰ ہے، ہر کام کا فاعل حقیقی اللہ تبارک تعالیٰ ہے. لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ خود کوئی کام نہیں کرتا، یہ اس کی شان ہے. بولو کون سا کام اللہ کرتا خود ہے؟ کوئی کام؟ یہ اس کی شان ہے. روزی کون دیتا ہے؟ اللہ. کیا ڈائریکٹ آ جاتی ہے؟ صبح اٹھے حلوہ رکھا ہے چھت میں، کسی کے چھت میں اڈلیاں پڑی ہوئی ہیں، سامبر ایک طرف رکھا ہوا ہے، کچھ بھی چیلا، اڈیاپم. شام کو دیکھو اڈیاپم ہوتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. کیوں؟ اللہ نہیں، اللہ خود نہیں رکھتا، بالکل رکھتا ہے. جب وہ من و سلوہ نازل فرما سکتا ہے، جب وہ پچھلی قوموں پر من و سلوہ نازل فرما سکتا ہے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے. لیکن اللہ نے ایک نظام بنا دیا، سب چیز ملے گی اللہ سے، لیکن اللہ خود نہیں دے گا، خود نہیں دے گا. ارے تم دنیا میں آؤ گے، دنیا میں آؤ گے لیکن وسیلے سے آؤ گے. ارے جیسے سیڑھی میں چڑھو گے ویسے تو اترو گے نا یار. میں ایئرپورٹ سے مجھے پورا اچھا واقعہ مانا تھا. مجھے کہا کہ بھائی راستہ پتا تو انہوں نے راستہ بتایا، سمجھا یہاں سے آپ لیفٹ سے رائٹ، رائٹ سے لیفٹ، پھر یو ٹرن لیجیے گا، پھر اوور برج آئے گا اس کو چڑھ جائیے گا، دوسرا اوور برج آئے گا اس پہ مت چڑھیے گا، پھر آگے ایک سرکل آئے گا اس سے رائٹ لے لیجیے گا، لیفٹ لے لیجیے گا، رائٹ بتا دیا، میپ دے دیا. میں پروشا واقع پہنچ گیا. پھر مجھے واپس جانا تھا ایئرپورٹ. میں نے کہا کیسے جاؤں؟ کہ حضرت بہت آسان، جیسے آئے تھے ویسے جائیے، جیسے آئے تھے ویسے جائیے. ارے تمہیں کیا چیز ڈائریکٹ ملی ہے جو ڈائریکٹ پہنچ رہے ہو؟ ابے تمہارا وجود خود وسیلے سے آیا ہے. ابا کا وسیلہ، اماں کا وسیلہ. ابا اماں نہ ہوتے تم نہ ہوتے. اور خالی ابا اماں کا وسیلہ نہیں، دادا دادی نہ ہوتے تو ابا کہاں سے ہوتے؟ نانا نانی نہ ہوتے تو اماں کہاں سے ہوتی؟ اور نانا کا کیا مطلب؟ نانا کے ابا اماں نہیں ہوتے تو نانا کہاں سے ہوتے؟ کتنے وسیلوں سے آئے ہو یار، کتنے وسیلوں سے آئے ہو. دین ملا ہے کس سے؟ ڈائریکٹ ملا ہے نہیں، وسیلے سے ملا ہے، وسیلے سے ملا ہے، وسیلے سے دین ملا ہے. آج بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں، توجہ. دین ملا ہے کیسے؟ وسیلوں سے ملا ہے. کس نے بتایا تھا اللہ ایک ہے؟ کس نے بتایا؟
کس نے بتایا؟ ہم کو آپ کو کس نے بتایا؟ اللہ ایک ہے، کس نے بتایا؟ کس کی تحقیق ہے یہ؟ ہندوستان میں لوگ ایسی تھے، ایک آیا اس نے تبلیغ کی اور بتایا تبلیغ ایسی کی جاتی ہے۔ اکیلا تھا، 90 لاکھ کو مشرف اسلام کر دیا، 90 لاکھ کو کر دیا۔ اس نے بتایا اللہ ایک ہے۔ ان کو کس نے بتایا؟ ان کو ان کے مرشد نے بتایا، ان کو ان کے استاد نے بتایا۔ ان کو کس نے بتایا؟ ان کو ان کے استاد نے بتایا۔ یہ چین بنتی چلی جا رہی ہے، بنتی چلی جا رہی ہے، آخر میں کہاں پہنچے؟ رسول اللہ کی بارگاہ میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں، کہ رسول اللہ نے بتایا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو اللہ تک، اللہ کا تمہیں عرفان ملا وسیلوں سے، ذریعوں سے، جن ذریعوں سے اللہ کا عرفان ملا ہے، اللہ کی پہچان ملی ہے، اللہ کی معرفت ملی ہے، انہی ذریعوں سے واپس ہو گئے، توجہ، انہی ذریعوں سے واپس ہو گئے تو اللہ تک پہنچو گے، تو اللہ تک پہنچو گے۔ ولی نے بتایا اللہ ایک ہے، اللہ تک پہنچنا ہے، پہلے ولی اللہ تک پہنچو، ولی اللہ تک پہنچو، ولی اللہ تم کو آگے تک پہنچائے گا، اپنے سردار کی بارگاہ میں پہنچائے گا، سردار پھر تم کو آگے پہنچائے گا، صحابہ کی بارگاہ میں پہنچو گے اور صحابہ تمہیں رسول کی بارگاہ میں پہنچائے گا۔ ملا تھا اس چینل سے، ملا تھا اس چینل سے، واپسی کر رہے ہیں اس راستے سے۔ ابے جس راستے سے ملا تھا، ایمان جس راستے سے آیا تھا، اللہ کا عرفان جو ہم کو نصیب ہوا تھا، جن راستوں سے، جن وسیلوں سے، انہی راستے سے جائیں گے تب منزل تک پہنچیں گے نا، تب منزل تک پہنچیں گے۔ پروشا باکم جس راستے سے، ایئرپورٹ سے پروشا باکم آئے تھے، جن راستوں سے، اسی راستوں سے واپس ہوں گے تب ایئرپورٹ پہنچیں گے۔ غلط راستے اختیار کر لیں گے، ریلوے اسٹیشن آمبور پہنچ جائیں گے۔ بولو، ملا تھا ولیوں سے، ولیوں کو چھوڑ دیا، ریال والوں کے چکر میں پڑ گیا، ریال والوں کے چکر میں پڑ گیا۔ ارے ایسے لوگوں کے چکر میں پڑ گیا جو 150 سال پہلے جن کا وجود ہوا ہے، دین سمجھ رہا ہے، 150 سال پہلے جو پیدا ہوئے ان سے، 100 سال پہلے جو پیدا ہوئے ان سے۔ ارے دین سمجھنا ہے تو 1400 سال پہلے والا دین سیکھو۔ ملا تھا ولیوں کے راستے سے اور جا رہا ہے، نام نہیں لوں گا، آپ سمجھدار ہیں، آپ سمجھدار ہیں۔ اللہ تک پہنچنا ہے تو جس راستے سے، جن ذریعوں سے اللہ کا عرفان نصیب ہوا ہے، انہی راستوں کو اختیار کرو گے تو اللہ کا اور عرفان نصیب ہو جائے گا، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا، قرب نصیب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو عقل تسلیم کرتی۔ بولیے، ہے نا بات صحیح؟ اگر میں کہیں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے روک دو، روک دو، بتا دو، میری اصلاح کر دو۔ میں تو اوپن چیلنج کرتا ہوں، کہیں غلط بول رہا ہوں تو آ کے میرا گریبان پکڑ لینا، اور اگر صحیح بول رہا ہوں تو آنا اور دامن پکڑ لینا۔ دامن مصطفیٰ تھام لوگے، آقا کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے۔ یہ ہماری تمہاری کم نصیبی ہے کہ ہم کو آقا کا دامن ڈائریکٹ نہیں ملا، لیکن انڈائریکٹ ملا ہے، انڈائریکٹ ملا ہے۔
نبی کو نہیں دیکھا ہے لیکن نبی کے عاشقوں کو دیکھ لیا ہے، نبی نائبین رسول کو دیکھ لیا ہے اور سمجھ لیا ہے کہ یہ شان ہے خدمتگاروں کی تو سردار کا عالم کیا ہوگا، جب یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کے جب یہ عالم ہے محتاج کا عالم کیا ہوگا، عالم کیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو تمام ایمان والے بھائیوں کو اس اہم بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ، آج موقع ہے، یہی پیغام لے کے ہر سال آتا ہوں، کیوں بھٹک رہے بھائی، ادھر ادھر مت جاؤ، ادھر ادھر مت جاؤ، ارے کیوں، تمہارے باپ دادا کیا غلط کرتے تھے؟ آج غلط لوگوں کی باتیں سن کے، بے وقوفوں کی باتیں سن کے، کم علم والے احمقوں کی باتیں سن کر تم اپنے باپ دادا کو کیا کیا کہہ رہے ہو سوچتے ہو؟ جن دادا کے مکان میں رہ رہے ہو، جس کی پراپرٹی پر تم استعمال کر رہے ہو، جس باپ کی تمہیں پالا پوسا، ہمارے ابا فاتحہ دلاتے تھے، ہمارے ابا عید میلاد النبی مناتے تھے، خوشی مناتے تھے، ہم نہیں مناتے، کیوں؟ شرک ہے۔ تو تمہارے ابا تو کرتے تھے، تمہارے ابا تو کرتے تھے، کیوں بھائی کیوں؟ سیدھے سادے مسلمانوں پر فتوے مت تھوپو، علم سمجھنا ہے تو اہل علم کے پاس آؤ، یہی پیغام لے کر 20 سال سے آ رہا ہوں، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاؤ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان دیا۔ ایک کہنا کہ نہیں دامن مصطفیٰ دامن کتنا لمبا ہے، میں نے کہا درزی تجھے ناپنے کا شوق ہے، دامن مصطفیٰ کی لمبائی پوچھ رہا ہے، ہمارے تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، یہی حل ہو جاتے ہیں، وہاں تک جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہی حل ہو جاتے ہیں۔ ارے نبی کی بات کر رہا ہے، عطائے نبی کی بارگاہ میں چل، عطائے نبی کی بارگاہ میں چل، خواجہ غریب نواز کے کٹوری کی گہرائی بتا دے، میں تجھے دامن مصطفیٰ کی لمبائی بتا دوں گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان کے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو تمام ایمان والے بھائیوں کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ کو صرف جاننے سے نہیں بلکہ رسول اللہ کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اس طریقے سے مانو جیسے صحابہ نے مانا تھا۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو میں بتاؤں گا کہ صحابہ نے کیسے مانا تھا، کیسے مانا تھا، انشاءاللہ بتاؤں گا، پھر تم سے کہوں گا کہ اب بولو تمہیں کس کس چیز کی دلیل چاہیے۔ عشق کر کے تو دیکھو، عشق اپنے راستے اپنے اصول خود بناتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو سرکار دو عالم کی سچی محبت عطا فرمائے۔